السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر اولمپک چیمپئن معتز برشم کو مبارکباد دی ہے۔ شورا کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں انتظامی کارروائیوں کے پہلے مرحلے کے آغاز کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے الیکشن کمیٹیوں کے دفاتر کا دورہ کیا ہے۔ اور افغانستان کے 3 صوبوں قندھار، ہلمند اور ہرات میں طالبان کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ سرکاری فوج نے ان ریاستوں میں اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کر لیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اولمپک چیمپئن معتز برشم کو ٹوکیو اولمپکس 2020 میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے معتز برشم اور قطر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تم قطری نوجوانوں کی محنت اور عزیمت کی مثال ہو۔ معتز نے ہائی جمپ میں قطر کو طلائی تمغہ جتوایا ہے، جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر کا دوسرا گولڈ میڈل ہے۔ یہ قطر کی اولمپک تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں قطر کے لیے گولڈ میڈلز جیتنے والے دونوں ایتھلیٹس فارس ابراہیم اور معتز برشم اور قطر کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسپورٹس سیکٹر اور اولمپکس میں شریک تمام ایتھلیٹس کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں۔ قطر کی اولمپک کمیٹی کے سربراہ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے عالمی اور اولمپک چیمپئن معتز برشم کے گولڈ میڈل جیتنے پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے صاحب سمو امیر کی جانب سے اسپورٹس کو ملنے والی ان لمیٹڈ سپورٹ کی تعریف کی اور کہا کہ اگر یہ غیر محدود حمایت اور سپورٹ نہ ہوتی تو اس طرح کی بڑی کامیابیاں نہیں حاصل کی جا سکتی تھیں۔ شورا کونسل کے پہلے تاریخی الیکشن کی انتظامی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ووٹروں کے رجسٹریشن کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 30 انتخابی دفاتر بنائے گئے ہیں جہاں ووٹروں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ رجسٹریشن کا یہ مرحلہ آئندہ جمعرات تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے متعدد انتخابی دفاتر کا دورہ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ان دفاتر کے علاوہ رجسٹریشن SMS کے ذریعے آن لائن اور متراش اپلیکیشن کے ذریعے بھی کیا جا رہا ہے۔ الیکشن سے متعلق کمیٹیوں کے اعلیٰ عہدیداران بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ قطر میں شورا کونسل کے ممبران کو عوامی سطح پر منتخب کرنے کے لیے ہونے والے یہ پہلے انتخابات ہیں اور قطری شہری ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس الیکشن کا مقصد ریاستی سطح پر فیصلہ سازی میں عوام کی شراکت کو بڑھانا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں لغویہ کا بین الاقوامی سرچ اینڈ ریسکیو کرنے والا دستہ ترکی روانہ ہو چکا ہے، جہاں وہ ترکی کے کئی صوبوں میں لگنے والی آگ کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں حصہ لے گا۔ قطری امیری ایئر فورس کے جہاز 70 ٹن غذائی امداد لے کر لبنان کے رفیق الحریری انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہ قطر کی جانب سے لبنان کی فوج کو دی جانے والی غذائی امداد کی دوسری کھیپ ہے۔
قطر نے گزشتہ ماہ جولائی کے دوران اعلان کیا تھا کہ وہ لبنانی فوج کو 1 سال تک ہر ماہ 70 ٹن غذائی امداد فراہم کرے گا۔ یہ اقدام قطر کی جانب سے لبنان اور لبنانی عوام کی مسلسل سپورٹ اور قطر کے اس یقین کا حصہ ہے کہ مشترکہ عربی عمل کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ ترکی میں اس کے نمائندہ دفتر نے شام کے علاقے حلب کے نواحی علاقوں میں پناہ گزینوں کو پینے کا صاف ستھرا پانی فراہم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ فروری 2022 تک جاری رہے گا، جس سے اس علاقے میں رہنے والے 13,000 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ خبریں آپ FM 107 اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ تونسیا کے صدر جناب قیس سعید نے ان کی جانب سے کیے گئے غیر معمولی اقدامات کے خلاف مظاہرہ کرنے سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں اسٹیبلٹی کو درہم برہم کرنے کے لیے مختلف پارٹیوں پر پیسہ لگانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ صدر نے پارلیمنٹ کو معطل اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کر دیا ہے۔ صدر قیس سعید نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران صدر نے اطمینان دلایا کہ مال اور جائیداد کو ضبط نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے تونسیا کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ان کو ابھارا کہ ملک کو جمہوری ڈگر پر واپس لانے کی انتہائی اور فوری ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق NSA نے النہضہ تحریک سے بھی اپیل کی کہ وہ سیاسی رسہ کشی سے دور رہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ گزشتہ جمعرات کو عمان کے ساحلوں کے قریب پیٹرو پروڈکٹس کو لے جانے والے اسرائیلی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ اس حملے میں 2 افراد مارے گئے تھے جن کا تعلق برطانیہ اور رومانیہ سے ہے۔ دونوں ملکوں نے عہد کیا کہ وہ اس حملے کا جواب دینے کے لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس سے قبل ایران نے اسرائیل کی جانب سے اس پر لگائے گئے الزامات کے جواب میں کہا تھا کہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی خطے میں اسرائیل کا وجود ہی بدامنی کا سبب ہے۔ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے النہضہ ڈیم کی وجہ سے جاری کشیدگی کو کم کرنے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے الجزائر کے وزیر خارجہ جناب رمضان العمامرات متعلقہ تینوں ملکوں کے دورے پر ہیں۔ وہ ادیس ابابا اور الخرطوم میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے ہیں، جہاں وہ النہضہ کرائسس کو حل کرنے کے لیے الجزائر کی جانب سے پیش کردہ تجویز پر مصری اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ الجزائر کی تجویز ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تینوں ملکوں کے سربراہان پر مشتمل سمٹ کا انعقاد کیا جائے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ جناب اسماعیل ہنیہ کو اگلی مدت کے لیے ایک بار پھر سیاسی دفتر کا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایک بیان میں تحریک نے کہا کہ انتخابی کمیٹی نے داخلی انتخابات کے تمام مرحلے مکمل کر لیے ہیں اور اسماعیل ہنیہ اور ان کے نائب صالح العارونی کی قیادت میں سیاسی دفتر کی تشکیل عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اور افغانستان سے آنے والی خبروں کے مطابق حکومت نے طالبان کے ساتھ جاری لڑائی کے پیش نظر قندھار، ہلمند اور ہرات میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ سرکاری دستوں نے ان صوبوں میں اپنی پوزیشنوں کو بھی مستحکم کر لیا ہے۔ جنوبی صوبے قندھار کے ایئرپورٹ پر میزائل حملے کے بعد تمام پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ افغان حکومت کے ذرائع کے مطابق قندھار ایئرپورٹ پر 3 میزائل فائر کیے گئے تھے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو اولمپکس 2020 میں گولڈ میڈل جیتنے پر اولمپک چیمپئن معتز برشم کو مبارکباد دی ہے۔ شورا کونسل کے الیکشن کے سلسلے میں انتظامی کارروائیوں کے پہلے مرحلے کے آغاز کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے انتخابی کمیٹیوں کے دفاتر کا دورہ کیا ہے۔ اور افغانستان کے 3 صوبوں قندھار، ہلمند اور ہرات میں طالبان کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ سرکاری فوج نے ان ریاستوں میں اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کر لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔